السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ریاض الصالحین میں 5واں باب ہے باب المراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف دھیان دینا۔ مراقبہ کہتے ہیں جیسے عربی میں بولا جاتا ہے ایک لفظ، جیسے کیمرات المراقبہ، جو کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں، آفیسز میں، بلڈنگز میں، جو واچ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، انہیں بھی مراقبہ کہا جاتا ہے۔ چوکیدار کو بھی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی دھیان دینا، غور سے دیکھنا، نظر رکھنا، اسے مراقبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف اگر انسان دھیان دیتا ہے، نماز میں، عبادت میں، اللہ سے بات کرتے ہوئے پوری توجہ اور دھیان، وہ بھی مراقبہ ہے۔ اور جو اللہ ہمیں اپنی نظر میں رکھتا ہے وہ بھی مراقبہ کہلاتا ہے۔ اب امام نووی نے کچھ آیات شروع میں یہاں لے کے آئے ہیں، ان آیات کو ہم دیکھیں گے۔ قال اللہ تعالی الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، سورہ شعراء میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے الذی یراک، جو تجھے دیکھتا ہے، حین تقوم، جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو۔ قام یقوم سے تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو نماز میں تو اللہ اس وقت تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کی نقل و حرکت کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں آپ، یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ وقال تعالی، یہ سورہ حدید کی آیت ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے، عرش پہ ہے۔ قرآن میں 7 مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ وہ رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے۔ پھر وہ ثم استویٰ الی السماء، نہیں اس آیت میں تو خیر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر 7 آسمان بنائے، اور کئی جگہوں پہ تقریباً 7 مرتبہ یہ بات آتی ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ تو یہاں پہ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت اللہ کا موجود ہونا، یہ اس کے علم کے لحاظ سے ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ فَقَالَ تَعَالَى ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 ہے۔ بے شک اللہ پہ اسے کوئی چیز نہیں چھپی، خواہ وہ زمین میں ہو خواہ آسمان میں۔ آسمان اور زمین کی کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے سینوں کے بھید بھی جانتا ہے اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ سورہ فجر کی آیت میں ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے۔ گھات میں ہونا کیا ہوتا ہے؟ گھات کا لفظ اردو میں ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، کسی چیز کی گھات لگا کے بیٹھنا۔ جیسے میدان جنگ میں دشمن کے اگر خطرہ ہو آپ کو، میدان جنگ میں تو نہیں، جنگ سے پہلے جیسے دشمنوں سے بچنے کے لیے انسان واچ کرتا ہے کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی اسی کو دیکھنے کے لیے گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہی کوئی گزرے وہ اس کو فوراً پا لے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو دیکھتا ہے، جو ہی وہ کوئی کام کرتا ہے اچھا یا برا، وہ اللہ کی نظر میں ہوتا ہے۔ کوئی برائی کر کے ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، لوگوں سے چھپ جائیں گے، لوگوں کی نگاہوں سے ہم اپنے آپ کو چھپا لیں گے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو گھات میں ہے، ہر چیز اس کو پتہ ہے، ہر چیز اس کی نظر میں آ جاتی ہے۔
وقال اللہ تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ غافر کی آیت ہے، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانتوں کو بھی، وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں، سینوں کی چھپی ہوئی مخفی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ جس چیز کو نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے، جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو وہ ہماری آنکھیں خیانت کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایک دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یہ تقریباً پوری آئی تھی، اس کے اندر آ گئی، اے اللہ طہر قلبی من النفاق، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو دکھاوے اور ریاکاری سے پاک کر دے، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وَعَيْنِي مِنَ الْخَيَانَةِ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانتوں اور دلوں کے مخفی رازوں کو جانتا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، والآیات فی الباب کثیرۃ معلومہ، اس موضوع پہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جو کہ مشہور بھی ہیں، معلوم بھی ہیں۔ تو ان آیات کے بعد پھر اب امام نووی جو ہیں وہ احادیث بیان کرتے ہیں، ان میں سے پہلی حدیث جو ہے فالاول، یعنی اس باب کی پہلی حدیث یہ ہے، ویسے اس کتاب میں حدیث نمبر 60 ہے، یہ بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل اس کو کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک طرح سے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا، دین کی اساس ہے یہ حدیث، دین کی بنیاد ہے یہ حدیث۔ اس حدیث میں یعنی پورا دین کا خلاصہ آ گیا۔ اگر کوئی آپ سے آپ کے دین کے بارے میں پوچھے تو آپ پوری حدیث یہ ان کو سنا دیں، پورے دین کا خلاصہ اس حدیث میں موجود ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہو قال، بے شک وہ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ذات یوم، بینما یعنی اس دوران کے، نحن جلوس ہم بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ذات یوم ایک دن، اطلع علینا رجل، جب کہ آیا، جیسے طالع ہوتا ہے نا لفظ، جیسے طلع البدر علینا، ہم پہ بدر طلوع ہوا، ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا، تو طلوع ہونے کے معنوں میں، تو یہاں جب کوئی شخص فوراً آ گیا، فوراً ایک شخص آ دھمکا، تو اس کے لیے لفظ پھر آتا ہے طالع، کہ اچانک ایک شخص، اذ طلع علینا، کہ اچانک ایک شخص ہمارے پاس آیا، رجل ایک شخص، شدید بیاض الثیاب، شدید بہت زیادہ، بیاضی سفید تھے، الثیابی اس کے کپڑے، ایک ایسا شخص ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، ایک تو تھا سفید ہونا، ایک بہت زیادہ سفید تھے، شدید سواد الشعر، اسود کہتے ہیں بلیک کو، کالے کو، جیسے حجر اسود ہے، تو شدید بہت زیادہ، شدید السواد الشعر، شعر بال کو کہتے ہیں، بہت زیادہ سیاہ تھے اس کے بال، شعر، وہ دعائے نور میں بھی آتا ہے نا، وشعری نورا، میرے بالوں میں بھی اللہ نور پیدا کر دے، تو شعر کا مطلب ہوتا ہے بال، شعور کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، باریک جیسی، بال جیسی باریک سمجھ کو شعور کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بال بہت سیاہ تھے، اس کے کپڑے بہت سفید تھے، لا یرا علیہ، نہیں دیکھا جا سکتا تھا اس پر، کیا، اثر السفری، کوئی سفر کا نام و نشان، کوئی سفر کے آثار اس پہ نظر نہیں آتے تھے۔ سفر کے آثار کیا ہوتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سفر کر کے آیا، اس زمانے کا سفر بھی یا گھوڑوں پہ ہوتا تھا یا اونٹوں پہ ہوتا تھا، تو اس سفر کے آثار تو صاف نظر آتے تھے، گرد بالوں میں بھی اور کپڑوں میں بھی، اور اتنے صاف ستھرے کپڑے نہیں ہو سکتے تھے جو شخص باہر سے سفر کر کے آیا، کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، بھلا یعرفہ منا احد،
اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب یہ دونوں باتیں اپوزٹ ہو گئی کہ ایک مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، اس شہر کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ہمارے شہر کا نہیں ہو سکتا تھا، اور دوسرے اس پہ سفر کے آثار نہیں تھے، وہ باہر سے بھی نہیں آیا تھا۔ خیر، حتیٰ جالسا الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ بیٹھ گیا، جالسا بیٹھ گیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے ملا دیے اپنے گھٹنے الی رکبتیہ، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ، جیسے ہم اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں نا گھٹنے زمین پہ پھیلا کے، اسی طرح وہ بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے بیٹھے ہوتے، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنے ملا دیے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے ملا دیے رکبتیہ اپنے گھٹنے الی رکبتیہ آپ کے گھٹنوں کے ساتھ، ووضع کفیہ، کف کہتے ہیں ہتھیلیوں کو، اور اس نے رکھی اپنی دونوں ہتھیلیاں علی فخذیہ، اپنی رانوں کے اوپر، اس نے دونوں اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پہ رکھ لی، جیسے ہم نماز میں اتحیاتوں کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جس انداز میں بیٹھتے ہیں اور جیسے اپنی رانوں پہ اپنے دونوں ہتھیلیاں رکھتی ہیں، اس انداز میں وہ بیٹھ گیا۔ وقال یا محمد، اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ انداز بھی صحابہ کا انداز نہیں تھا، یہ بھی اجنبیت تھی اس انداز میں بھی، اس کے کپڑوں میں بھی، اس کے بالوں میں بھی، اس کے انداز میں بھی، اس کے تو پہچانتے بھی اس کو نہیں تھے۔ اب جب اس نے آپ کو مخاطب کیا تو یہ بھی اجنبیت والا انداز تھا۔ صحابہ تو عموماً یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح بات کرتے تھے، اس طرح نام سے تو وہی پکارتے تھے جو کوئی باہر سے آتے تھے۔ کہنے لگا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں، مجھے بتائیے اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ پہلا سوال اس نے کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، الاسلام، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد، یہ کہ تو گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ، اللہ ہی ایک اکیلا معبود، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی بھی گواہی دو۔ تیسری بات کیا کرو، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی کہ جو شخص حج کعبہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ حج بھی کرے، اور یہ سارے جو ارکان اسلام ہیں وہ آپ نے بیان کر دیے۔ قال صدقتا، اس نے جواب دیا آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں فعجبنا، ہمیں بڑا تعجب ہوا، لہو، اس کی اس بات پہ کہ یسألہ، سوال بھی خود ہی کرتا ہے، ویصدقہ، اور اس کی تصدیق بھی خود ہی کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ پھر علم کے لیے تو سوال نہیں کر رہا، یعنی ہمیں یوں لگا کہ جیسے اس سے جواب تو پہلے سے ہی آتا ہے۔ ہمیں اس بات پہ بڑا تعجب ہم نے کیا کہ یہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال، پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال اس کا ایمان کے بارے میں تھا۔ قال، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر، اس کی اچھی ہونے پہ بھی اور اس کے برے ہونے پہ، یعنی اچھی بری تقدیر پر ایمان، یعنی وہ جو سارے جنہیں ہم عقائد کہتے ہیں وہ سارے آپ نے بیان کر دیے۔ قال صدقتا، اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، پھر اس نے تصدیق کر دی۔ اب اس نے تیسرا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الاحسان، اس نے کہا مجھے آپ بتائیے احسان کیا ہوتا ہے، احسان کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ قال، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، کأنک تراہ،
گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، انا کا تراہو، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم یعنی یہ نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی ایسی کیفیت نہیں ہوتی، ایسی فیلنگ تمہاری نہیں ہوتی ہے، تم یہ محسوس نہیں کر سکتے عبادت کرتے ہوئے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ تو کرو فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی اس طرح سے کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ پھر اگر یہ ایسا نہیں ہوتا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب آپ نے اس کو دیا احسان کا، کہ احسان یہ ہوتا ہے۔ قال، اب اس نے اگلا سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ آپ مجھے خبر دیجئے قیامت کے بارے میں، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ قال آپ نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول یعنی جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، ما نہیں ہے وہ، انہا اس کے بارے میں بھی، عالم زیادہ جانتا، من السائل سائل، یعنی مسئول جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے تم سے زیادہ علم نہیں ہے قیامت کے بارے میں، مجھے بھی کچھ علم نہیں ہے کہ قیامت کا وقت کب ہے۔ قالا اب کہنے لگا، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا پھر مجھے آپ بتائیے اس کی کچھ نشانیوں کے بارے میں۔ امارات، امارہ کی جمع ہے، امارہ الف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی، امارات نشانیاں، اماراتها اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے، یعنی قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیں، اگر آپ کو قیامت کا وقت معلوم نہیں ہے تو قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ قالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تالد الامد ربتہا یہ کہ جنم دے گی لونڈی ربتہا اپنی مالکن کو، ایک نشانی یہ بتا کہ جو لونڈی ہوگی، جو کنیز ہوگی، وہ اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ اور یہ کہ تم دیکھو گے حفاتا ننگے پاؤں، العراتا ننگے بدن، العالتا مفلس غریب لوگ، رعاء الشائی جو بکریوں کے چرواہے ہوتے ہیں، یا تطاولون فی البنیان وہ فخر کریں گے بڑی بڑی عمارتیں بلڈنگز بنانے۔ قیامت کی ایک نشانی تو آپ نے فرمایا یہ ہوگی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن غریب اور مفلس بکریوں کے چرواہے جو ہیں وہ بڑی بڑی عالی شان بلڈنگز بنائیں گے، عمارتیں بنائیں گے، اور پھر اس پہ فخر کریں گے۔ یہ آپ نے جواب دیا، ثم انطلق پھر وہ چلا گیا۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا پھر ہم کچھ دیر ٹھہرے، یعنی کچھ ٹائم گزرا۔ ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر اتدری من السائل کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا سائل؟ قلت میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل کہ وہ جبریل تھے، اتاکم تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم امر دینکم کہ وہ تمہیں سکھائیں تمہارے دین کے معاملات۔ یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ رواہ مسلم اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ جب ایک ہی حدیث بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ متفق علیہ۔ تو اس حدیث کو متفق علیہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ حدیث جو مسلم میں ہے اسے روایت کرنے والے ہیں حضرت عمر، اور جو حدیث بخاری میں ہے اسے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ نے۔ تو اس لیے جو حدیث ایک ہی راوی سے دونوں کتابوں میں ہو شامل ہو تو پھر اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث تو ایک ہے لیکن اس کے راوی مختلف ہیں، تو اس لیے
یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب امام نووی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مشکل الفاظ کے میننگ الگ سے بھی لکھ دیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَمَانَا تالد العمد ربتہا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تالد العمد ربتہا ای یعنی سیدتہا، اپنے مالکن کو، ربتہا یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ سید کے معنوں میں آیا، اپنی مالکن کو جنم دے گی، اس کا یہ مطلب ہے ماناہو، اور اس کا مفہوم اس بات کا یہ ہے ان تکسر السراری حتی تالد الامت السریت بنتن لسیدہا وبنت السید فی معنی سید وقیل غیر ذالک، یعنی اس زمانے میں، قیامت کے قرب کے زمانے میں لونڈیوں کی بہت کثرت ہو جائے گی۔ اب دیکھیے آج کل غلام لونڈی ختم ہو گیا، یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس قدر غلام اور لونڈیاں ہوا کرتے تھے، اسلام نے گریجولی اسے آہستہ آہستہ ختم کیا۔ کس طرح؟ کوئی بھی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے قسم کھا لی، اب قسم توڑنی ہے تو غلام آزاد کریں، روزہ ٹوٹ گیا تو غلام آزاد کریں، بیوی کو اپنی ماں کہہ دیا تو اس پہ غلام آزاد کریں، تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ غلامی کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شک کو قائم رکھا، قرآن میں ابھی بھی موجود ہے، جہاں پہ بھی بات آتی ہے کہ بیویوں کے ساتھ لونڈیوں کی بھی بات آتی ہے، تو ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ چونکہ لونڈیاں تو اب ہیں نہیں تو قرآن میں لیکن ابھی تک موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے نزدیک پھر لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، تو یہ حکم تو موجود ہے لونڈیوں کا۔ تو جب اتنی زیادہ کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ کوئی جو لونڈی ہوگی وہ اپنے مالک کے لیے بیٹی جنم دے گی، تو وہ بیٹی تو ظاہر ہے باپ کے نام کے ساتھ ہی اس کا نام ہوتا ہے، تو وہ اس شخص کی جو اس کا مالک تھا اس کی بیٹی ہوگی، تو ماں جو ہے وہ تو لونڈی ہے، وبنت السید فی معنی سید، اور مالک کی یا آقا کی جو بیٹی ہے وہ بھی مالک کے معنی میں ہی آتی ہے، تو لہٰذا وہ ماں جو ہے وہ لونڈی ہوگی اس بیٹی کی بھی، تو ماں یعنی ایک لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اس کا ایک تو یہ مفہوم ہے۔ وکیل غیر ذالک کئی اور مفہوم بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی جو اطاعت ہے وہ بہت کم ہو جائے، اولاد یا بیٹیاں ماؤں سے اس انداز میں بات کریں گی جیسے کسی لونڈی سے بات کی جاتی، تو یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں ایک لفظ ہے والآلۃ، جس کا مطلب ہے الفقراء، یعنی جہاں پہ تھا نا ننگے بدن، ننگے جسم، والآلۃ اور فقراء، وقولہ ملین، ایک لفظ ہے ملین، اس کا مطلب ہے زمانن طویلاً، ایک طویل زمانہ، وکان ذالک ثلاثہ، اور عربی میں اس سے مراد 3 دن مراد ہوتے ہیں، 3 دن تک کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ ملیجن کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو دوبارہ سے ایک دفعہ، یہ ترجمہ ہم نے سن لیا کہ ایک تو یہ حدیث روایت کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، مروی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کا انداز اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ دین سیکھنا یا کوئی بھی علم سیکھنا جو ہے، یہ اس کے لیے استاد کی لازمی ضرورت ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کورس تو لفظ ہی پڑھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنا استاد مان لینا، اس کی صحبت اختیار کرنا، اس سے سیکھنا، یہ سیکھنے کا انداز ہوتا تھا صحابہ کا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سیکھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں بھی ہم
یہی چیز دیکھنے. صحبت، اچھی صحبت جو ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے صحیح معنوں میں. ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم. اسی طرح وہ کہتے ہیں ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا. وہ شخص ایسا تھا کہ بہت سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، صاف ستھرے، بہت کالے بال تھے اس کے، نوجوان، اور اس پہ کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ ہم سمجھتے کہ یہ باہر سے آیا ہوگا. اور ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. یہ بھی طے ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے ہمارے شہر کا بھی نہیں ہے. حتیٰ جالس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بہت با ادب طریقے سے بیٹھا. فاسنادہ رکبتیہ الی رکبت، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر دو زانوں ہو کر وہ ادب کے ساتھ بیٹھ گیا. سیکھنے کے لیے ادب بھی بہت ضروری ہے. کہتے ہیں با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. تو ادب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنے ہاتھ اپنے دونوں رانوں کے اوپر رکھ دیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگا. اب سوال بھی کر رہا ہے، آپ اس کو جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن سوال کا جواب سننے کے بعد وہ کہتا ہے آپ نے سچ کہا. اس سے بھی صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ شخص خود ہی سوال پوچھتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے، جیسے اس کو جواب پہلے سے ہی آتا ہے. بہرحال جو اس نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا اسلام کیا ہوتا ہے. آپ نے اس کا جواب دیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو. یعنی آپ نے وہ 5 ارکان بتا دیے جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، جنہیں ہم اسلام کی بنیادیں کہتے ہیں. اور حدیث میں بھی ایک جگہ پہ آیا ہے وَبُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو وہاں پہ بھی یہی 5 چیزیں بتائی گئی ہیں. یہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں آپ نے وہ ان کو بتا دی. ان میں پہلی کیا تھی کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. شہادتین، 2 گواہیاں. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا ہی قرآن میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے. نماز پڑھنے کا ذکر نہیں آتا قرآن میں بھی کہیں، اور یہاں پہ بھی نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کو پورے آداب جو شرائط واجبات کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور وقت پر، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز تو مومنوں پہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اور اگر مرد ہیں تو باجماعت نماز قائم کرنا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ظاہر ہے سال میں ایک ہی دفعہ ہے، اور وہ ایک خاص مقدار جب آپ کے پاس ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اور رمضان کے روزے سال میں ایک ہی دفعہ جو فرض روزے ہیں وہ آتے ہیں، اور حج بھی سال میں ہر صاحب حیثیت پر ایک ہی دفعہ فرض ہے. تو یہ آپ نے وہ بتا دی اسلام کی جو بنیادیں ہیں. اعلیٰ صدق، اس نے کہا آپ نے سچ کہا. پھر صحابہ حیران بھی ہوئے اس بات پہ کہ یہ ایسا تصدیق بھی کرتا ہے اور سوال بھی کرتا ہے. تو ساتھ ہی اس نے دوسرا سوال کر دیا فاخبرنی عن الایمان، یہ ایمان کے بارے میں بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے. اب آپ نے بتایا، اس سے جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور کتابوں، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تم اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ ایمان ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق نظر آیا. ظاہر ہے ہم تو کسی بھی شخص کو مومن بھی کہہ دیتے ہیں، مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہمیں لگتا، اور فرق ہے بھی نہیں. ہم اگر کسی کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کہہ کے مومن بھی مراد لے سکتے ہیں، اگر کسی کو ہم مومن کہتے ہیں مومن کہہ کے مسلمان بھی مراد ہو سکتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایمان والے کوئی اور ہیں اور یہ مسلمان کوئی اور ہیں. ہاں ایمان کے لیول ہیں، جیسے سورہ حجرات میں آتا ہے نا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے
بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا۔ ایمان کے درجے تو ہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن اسلام جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ظاہر سے۔ اب دیکھیں کہ یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ظاہری طور پر کرنے والے اعمال ہیں، جبکہ جو عقائد ہیں، جو دل کی بات ہے، وہ اس میں آتی ہے۔ ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ ان سب چیزوں کو ماننا، ایمان جو ہوتا ہے نا، عقیدہ جو ہے، یہ عقیدے ہیں ایکچولی۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جیسے جڑ ہوتی ہے نا کسی چیز کی، جیسے اگر جڑ مضبوط ہے تو اس کے اوپر بننے والا درخت بھی پھر مضبوط ہی ہوگا۔ اب عقیدہ ہے یہ، ایمان لانا اللہ پہ، ایمان لانا فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، آخرت پہ، ان چیزوں کو ماننا، دل سے یقین کرنا، یہ اس کی حیثیت ہوتی ہے ایک جڑ جیسی۔ اگر یہ مضبوط ہو گیا تو پھر اس پہ بننے والا جو درخت ہے وہ بھی بڑا تناور ہوگا۔ لیکن اگر عقیدہ ہی مضبوط نہ ہو، کمزور ہو، تو وہ درخت بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اس طرح کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ اگر مضبوط ہوں، تو ایمان جو ہے وہ بنیادوں کا نام ہے، وہ جڑوں کا نام ہے، اور اسلام جو ہے اس کے اوپر جو اعمال ہیں، اب دیکھیں یہ ساری چیزیں اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس پہ بننے والی بلڈنگز بھی اتنی ہی مضبوط ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں کیا کیا؟ ایمان مضبوط کیے۔ اب مکی صورتوں کو دیکھ لیں، وہاں ہمیں توحید کی بات ملے گی، رسالت کی بات ملے گی، آخرت کی بات ملے گی۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، اور رسولہ، رسولوں پہ ایمان لانا، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان لانا۔ ان تین چیزوں کا تذکرہ آپ کو مکی صورتوں میں بہت ملے گا، اور یہی جو عقیدے اور ایمان جو مکہ کے 13 سالوں میں مضبوط اللہ نے کیا، اور پھر اس سے جو جماعت تیار ہوئی، پھر وہ پوری دنیا سے ٹکرا۔ اللہ پہ ایمان لانا توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو تو اہل مکہ بھی مانتے تھے، اللہ کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، لیکن اللہ کو ایک اللہ نہیں مانتے۔ اللہ کو ایک ماننا، توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید اسماء و صفات۔ پھر فرشتوں پہ ایمان کیا لانے کا مطلب ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک نوری مخلوق ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں۔ مکہ میں لوگ ان کو اللہ کی بیٹیاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اور انہوں نے ان کے نام پہ بت بنائے ہوئے تھے، دیویاں بنائی ہوئی تھی، لات، منات، جو بت تھے وہ ان میں سے کچھ بت جو تھے وہ فرشتوں کے نام پہ انہوں نے بنائے تو انہوں نے وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو فرشتوں پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ان کے پاس وہ ارادہ و اختیار ویسا نہیں ہے جو جن و انس کے پاس ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جس جس کام پہ اللہ نے ان کو جہاں لگایا ہوا ہے یہ لگے ہیں۔ اور ایک بیت اللہ کے بالکل اوپر سید میں اللہ کا گھر ہے آسمانوں پہ، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور فرشتے اس گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں اس گھر کا، اور ایک مرتبہ جو طواف کر لیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے، اور ان کی فزیک بھی بہت بڑی ہوتی ہے، بہت ہیوج ان کی فزیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 دفعہ جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک دفعہ دنیا میں دیکھا جب آپ نے افق پہ آپ کو نظر آئے، اور آپ فرماتے ہیں ان کے 600 پر تھے، اور ایک دفعہ آپ نے ان کو دیکھا جب آپ معراج پہ تشریف لے۔ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام یہ مقرب فرشتے ہیں اللہ کے۔ اسرائیل کا نام جو ہے وہ تو نہیں آتا نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن قرآن میں ان کا نام ملک الموت آتا ہے، موت کا فرشتہ۔
لیکن ان تینوں فرشتوں کے نام تو ہیں، موجود ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں۔ اسرائیل کا نام کوئی میرا خیال ہے کہ اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے، قرآن انہیں ملک الموت کہتا ہے۔ تو یہ جو چار فرشتے ہیں یہ مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے علاوہ فرشتوں کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو ان ساری باتوں پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وکتبی ہی، اس کی کتابوں کو ماننا، بڑی بڑی کتابیں تو چار ہی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، لیکن قرآن میں ذکر آتا ہے صحفی ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ جو صحائف نازل کیے ان تمام کو ماننا۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم صرف کتاب قرآن کو ہی مانتے ہیں، ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تو کتبی و رسولی، اور اس کے تمام رسولوں کو، جتنے رسول اور انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے ہم ان سب کو مانتے ہیں کہ وہ سچے پیغمبر تھے اور اللہ کی سچی تعلیمات لے کر انسانوں کے پاس آئے تھے، والیوم الآخری، اور یہ آخرت کے دن پہ ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پہ۔ تقدیر یعنی اللہ نے لکھ لیا تھا، سب کچھ لکھ رکھا ہے اللہ نے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اسے کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا انسانوں کی تقدیر لکھ۔ اچھی تقدیر اور بری تقدیر کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جو باتیں ہماری نظر میں اچھی ہیں، جو ہماری خوشحالی ہے، صحت ہے، اولاد ہے، تو ہم اسے اچھا کہتے ہیں، اور جو مفلوق الحالی ہے، غربت ہے، تنگی ہے، بیماری ہے، ہم اسے بری کہتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں تو بری کوئی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی تو حکمت ہوتی ہے ہر کام میں، اور بعض اوقات کوئی چیز جو ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہمارے لیے اس میں خیر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں پہ ایمان لانا جو ہے وہ ایمان ہے۔ قال صدقتا، اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اب اس نے اگلا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہوتا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو تو یہ تو محسوس کرو، یہ تو سوچو کو فانہ یراک، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی احسان جو ہے اس کا معنی اس کے لفظ کے اندر سے ہی ہمیں مل جاتا ہے، احسان، حسن، خوبصورتی، یعنی اللہ کی عبادت تم ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں اور ہمیں کوئی دیکھ بھی رہا ہو، پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے کام کرنے کا لیول وہ نہیں رہتا، انداز وہ نہیں رہتا، پھر ہم اس کو اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی ملازم ہے گھر میں صفائی کر رہی ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، وہ اپنے طریقے سے کرتی ہے، لیکن اگر آپ کسی دن آپ اس کے سر پہ بیٹھ جائیں کہ ہاں آج اچھی طرح سے صفائی کرنی، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب اس کے اندر ایک حسن پیدا ہو جائے، وہ اور اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے وہ کام کرے۔ احسان یہ ہے کہ کسی کام کو ایسے کرنا کہ جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا، یعنی اس میں پھر حسن پیدا ہو جاتا ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عبادت بھی اس وقت ہی بہت اچھی ہوتی ہے یا احسان کے درجے کی ہوتی ہے جب انسان یہ سوچ کے کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں اگر آپ کی یہ کیفیت کبھی کبھار انسان پہ یہ کیفیت آ رہی ہوتی، کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور یہی خشوع ہوتا ہے نماز کا، کہ انسان یہ سوچے کہ میں اس وقت اللہ سے بات کر رہی ہوں، دنیا سے میرا رابطہ کٹ گیا، اور کٹ بھی جاتا ہے۔ جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ، تحریمہ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ حرام ہو گیا ہم پہ اب سب کچھ، اب نہ ہم کسی سے بات کریں گے، نہ ہم کچھ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ بولیں گے، نہ کہیں چلیں گے، نہ جائیں گے۔ اب ایک ہی ہستی کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن دل سے ہمارا وہ رابطہ نہیں ہوتا۔ تو وہ رابطہ اگر قائم ہو جائے نا، وہ احسان کے درجے کی عبادت ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال، اس نے اگلا سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ مطلب یہی تھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قال، آپ نے فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جس سے تم سوال کر رہے ہو نا،
وہ سائل سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا؟ انسان کو اپنی کم علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے، اس سے کوئی شان میں کمی نہیں آتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، تو ہم اگر کہہ دیں کسی بات میں کہ ہمیں نہیں پتا تو ہماری شان میں کمی نہیں آتی۔ اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں گے ان سے سوال پوچھا جائے، وہ ایسے گول مول سا کوئی نہ کوئی جواب بنا کے اس جواب دیں گے ضرور، یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا، حالانکہ جو نہیں آتا تو اس کا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سائل سے زیادہ مسئول کو بھی نہیں پتا، مسئول کا علم بھی نہیں۔ اچھا، اس نے کہا فاخبرنی عن اماراتها، پھر مجھے اس کی کوئی نشانیاں بتا دیں۔ اب قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اصغر، چھوٹی نشانیاں، ایک اکبر جو بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیاں تو قیامت کے قریب جب ظاہر ہوں گی تو سب کو ہی پتہ چلے گا، جیسے حضرت عیسیٰ کا آنا، دجال کا ظہور، دابت الارض، اور اس طرح کی بڑی بڑی جو باتیں ہیں وہ تو قیامت کے قریب جب آئیں گی۔ کچھ چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، جیسے اخلاق خراب ہو جانا جو کہ اب ہو چکا ہے، اور جیسے یہی کہ ان تالد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ بڑے بڑے جو پلازے ہیں، بڑی بڑی جو بلڈنگز ہیں وہ بنائیں گے کون؟ ننگے بدن، ننگے پاؤں، غریب مفلوق الحال چرواہے جو ہیں وہ بنائیں گے بڑی بڑی بلڈنگز، اور کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کو ان کے ساتھ عرب لوگ عربوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ عرب کے جو بدو لوگ تھے، چرواہے تھے، اب وہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنانے لگے ہیں۔ اب دیکھیں دبئی کی بلڈنگز دیکھتے ہیں، اب تو خیر سعودی عرب کی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہ گئی ہیں۔ ایک ہمارے اسکالر تھے، میرے ذہن میں ان کا نام نکل گیا، وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ سعودی عرب میں تھا اور میں نے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پہ لیا ہوا تھا، تو ایک دن مجھ سے کرایہ لینے کے لیے جو آیا جو آدمی، تو میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہتے ہیں نہ اس کے پاؤں میں جوتے تھے، اور مختصر سے اس نے کپڑے پہنے ہوئے، ایسے جیسے بنیان اور کوئی لنگوٹی سی، اس طرح کا اس نے کپڑے پہنے ہوئے، اور دیکھنے میں بھی لگے کہ وہ بڑا کوئی غریب سا شخص ہوگا۔ کہتے ہیں میں ایک دم سٹپٹا گیا، اس کو دیکھ کے بہت حیران ہوا، اور وہ مجھ سے میری بلڈنگ کا کرایہ لینے آیا تھا، میرے اپارٹمنٹ کا کرایہ وصول کرنے آیا تھا، یہ کافی سال پہلے۔ اب تو خیر ان کو شہید ہوئے بھی، ان کو قتل کر دیا گیا، نام نہیں دیا جا رہا۔ تو اس وقت وہ بھی کوئی پچھلے 10 سال پچھلی کوئی بات بتا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا رکو، میری ایک بات سننا، یہ جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوں یہ آپ کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اس کا مالک ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر میں نے اسے یہ حدیث سنائی کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غریب اور چرواہے، اور شاید یہ بھی انہوں نے کہا کہ اسے بکریوں کے بارے میں بھی کچھ پوچھا، شاید وہ بکریاں چراتا ہے، یہ بات اب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو مطلب یہ نشانی بھی اب پوری ہو چکی ہے۔ یتطاولون فی البنیان، وہ اپنی عمارتوں پہ پھر فخر کریں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو نشانیاں بتا دیں قیامت۔ ثم من طلع کا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، کہتے ہیں پھر ہم کچھ ٹائم گزر گیا۔ ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، تمہیں پتہ ہے وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، تمہارے دین کے معاملات تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا اس حدیث سے کہ واقعی اس ایک حدیث میں اسلام کی تمام بنیادیں بتا دی گئی ہیں۔ اسلام پورا دین اس ایک حدیث میں سمٹ گیا۔ اگر کسی کو آپ نے پورا دین بتانا ہونا، پورا دین جمع کر دیا گیا ہے اس ایک حدیث میں، ارکان اسلام بھی،
عقائد بھی، اور پھر تقدیر کے بارے میں، پھر قیامت کے بارے میں، پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ ایک اور بات جو یہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جو ادھر سے رہ گئی، وہ یہ جو ہے نا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم ایک بچپن میں بچوں کو یاد کراتے ہیں، ہمیں بھی یاد کرایا گیا تھا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، تقریباً یہی الفاظ اس میں ہوتے ہیں۔ پھر ایمان مفصل ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ ایک طرح سے یہ ایک سلیبس بنا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لائے اور ان چیزوں پر ایمان لائے۔ لیکن یہ جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز اس طرح سے نہیں تھی، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ وہی چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو سکھا دیتے ہیں، ان کو ایک طریقے سے ہم نے کر دیا ہے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ یاد کیے بغیر شاید ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں یہ اتنی ہی ضروری چیزیں ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طریقے سے سکھائی ہیں، مطلب اس نام سے۔ ویسے تو الفاظ تو وہی ہیں، یہ ساری دعائیں ہی ہیں، 6 کلمے ہیں جیسے، ان 6 کلموں کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہمیں یاد بھی کرنے چاہیے۔ جیسے 5واں کلمہ ہے، اسے سید الاستغفار کہا گیا ہے حدیث میں، ان کو اس طرح سے ان ناموں سے نہیں پکارا جاتا تھا کہ یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، جیسے اب ہم بچوں کو جس طرح یاد کراتے ہیں، مطلب یہ اس وقت نہیں تھا۔ لیکن یہ باتیں تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی، بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوتی، بڑے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 6 کلمے یاد کرنا ضروری ہے۔ یہ گنتی اس طرح سے تب نہیں تھی کہ یہ چھٹا کلمہ ہے، یہ 5واں ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے۔ پہلا کلمہ دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کٹھا قرآن میں تو کہیں نہیں ہمیں ملتا، لا الہ الا اللہ اور جگہ پہ ہے، محمد رسول اللہ اور جگہ پہ۔ تو یہاں پہ آیا کہ تم گواہی دو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پھر دوسرے کلمے میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں ہم نے ان کے نام بھی رکھ دیے ہیں، ان میں کی گنتی بھی کر دی ہے، تعداد بھی بنا دی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شروع میں تو اس لیے ہم دین میں ان کو شامل کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے سیکھنا آسان ہے، چلیں اس کا ہم نے ایک طرح سے سلیبس سا بنا دیا نا۔ لیکن جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں ان کو پھر اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل لوگ جب جمعہ آتا ہے نا، آپ دیکھیں موبائل کھولیں صبح ہی صبح جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک، ہر طرف جیسے ہر شخص اپنا یہ ایک دینی فریضہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ میں نے جمعے کی مبارک دینی ہے۔ ابھی تو خیر چلیں کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ہی چلیں، کوئی بات نہیں، مبارک دینے میں کیا حرج ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد لوگ اس کو بھی دین کا ایک رکن سمجھنا شروع کر دیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جمعے کی مبارک کسی کو نہیں دیتا، چاند رات کی مبارکیں دی جاتی ہیں۔ چاند رات کیا چیز ہے؟ ٹھیک چاند ہے تو چاند کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ تو یہ ہے کہ جب آپ چاند دیکھو تو آپ دعا مانگو، دعا مانگنی ہے، وہ دعا ہمیں یاد نہیں ہوتی، چاند رات کی مبارکیں ہم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ چیزیں بگڑتی یہ بدعات ہمارے دین میں شامل ہو گئی۔ مبارک ہوتی ہے عید کی نماز آپ نے پڑھ لی تو اب اس کی مبارک، پھر مہینوں کی ہم مبارکیں دیتے ہیں، اور اس پہ ایسی موضوع اور جھوٹی من گھڑت حدیثیں بنا کے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے، پتہ نہیں کون سا مہینہ کس کا مہینہ ہے، جبکہ ان حدیثوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ جھوٹی من گھڑت حدیثیں ملا کے بنا کے ہم آگے سے آگے پہنچاتے رہتے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی، میں نے کہا ساتھ اس کا بھی تذکرہ کر دوں۔ تو اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اب بچوں کو کہیں بھی آپ نے ارکان اسلام اور عقائد اسلام پڑھانے ہوں، جیسا کہ ہمارے اسلامیات کے سلیبس میں بچوں کو چھوٹی کلاسوں سے ہی ارکان اسلام پڑھائے جاتے ہیں، تو میں تو خیر اس میں ایک جب بچوں کو پڑھاتی تھی نا تو
بلکہ میں ٹیچرز کو جب پڑھاتی تھی تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ بچوں کو اس طرح سے پڑھایا کریں کہ ایک درخت بنا لیا کریں، پہلے درخت بنا کے پھر اس کی 5 جڑیں بنائیں، روٹس بنا دیں 5، پھر اس کے اوپر 5 اس کے لیوز بنا دیں، پھر وہ بچوں کو بتائیں کہ یہ جو جڑیں ہیں نا یہ ہمارے عقائد ہیں، عقیدے ہیں، ایمان ہے، پھر اس پہ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر اس پہ ایسا ہی سرسبز درخت بنے گا، اور پھر اس پہ جو ارکان ہیں وہ پھر اس طرح سے ان کو سمجھائے۔ تو یہ جبریل، حدیث جبریل کے ذریعے سے بھی عقائد اور ارکان ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے پہنچانے کی اور دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔